حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قرآن کریم کا ایک لفظ یوم دو خطبے پہلے جو سما بناتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا. قرآن کریم کا ایک اور لفظ اسی سے ملتا جلتا لفظ یومئذ بار بار آیات میں آنے والا ہے. یومئذ اس چھوٹے سے لفظ کے ارد گرد جو قرآنی الفاظ اور جملے اور آیات ہیں وہ ایک خاص فضا بناتی ہیں. یومئذ کا مطلب ہے جس دن یا جب وہ دن آ جائے گا. یومئذ جس دن پھر وہ ہو جائے گا. اور پھر قرآن کریم منظر بیان کرتا ہے. وہ منظر وہ مستقبل میں پیش آنے والے حق منظر بیان کرتا ہے. ایک منظر یہ ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ اور اس دن جس نے آنا ہے اور جب وہ آ جائے گا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ تم مجرموں کو دیکھو گے مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ وہ زنجیروں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے. سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ ان کے جو کپڑے ہیں وہ تارکول کے ہوں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ان کے چہروں کے اوپر اس دن آگ ہی آگ ہوگی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ یہ ہونا ہے تاکہ اللہ ہر جان کو جو وہ کما کے آئی ہے اس کا بدلہ دے دے. ان اللہ سریع الحساب سمجھتے کیا ہو اللہ تو حساب لینے میں بہت تیز ہیں. ھذا بلاغ للناس یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ اور تاکہ ان کو واضح طور پر تنبیہ کر دی جائے. وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد کہ آقا وہی ایک ہے.
وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والے یہ پیغام سنیں وہ نصیحت حاصل کر لیں. یومئذ، اس روز، اس ایک لفظ سے آگے اور پیچھے مجرموں کا حال دیکھیں، منظر دیکھیں، ان کے کپڑوں کا بیان دیکھیں، ان کے چہروں پہ چھائی ہوئی آگ کی وعید دیکھیں، اور پھر وجہ دیکھیے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، کل نفس میں اور آپ ہم سب آتے ہیں، جزا سب کو ملنی ہے. اور پھر ھذا بلاغ للناس، یہ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے، پیغام پہنچ گیا. اب اس منظر سے بچنے کی تیاری کیجیے، اللہ کی رحمت میں جانے کی تیاری کیجیے. انسان کی دانش مندی یہی ہے کہ اس عذاب سے نکل کر اس رحمت کو پانے کی کوشش کرے. وہ رحمت جس کے بارے میں یہی لفظ یومئذ ہی ایک آیت میں آتا ہے، اور آیت کہتی ہے من یصرف عنہ یومئذ، جب وہ دن آئے گا اور اس دن کسی شخص کو اس عذاب سے موڑ دیا جائے گا، فقط رحمہ، حقیقت میں یہی شخص تو وہ ہے جس نے رحمت پائی ہوگی. وذالک الفوز المبین، یہی تو واضح کامیابی ہوگی. من یصرف عنہ، جو اس عذاب سے روک دیا جائے گا. یومئذ، اس دن، آج جمعے کا دن ہے، وہ بھی ایک دن آئے گا، اور اس دن کے ساتھ اللہ والوں کے ذہن جکڑے ہوتے ہیں. ایمان والوں کی تاریخ کوئی بھی ہو اس دن کو یاد رکھتے ہیں، جس دن ساری تاریخیں ختم ہو جائیں گی. ہجری، شمسی اور مقامی سارے کیلنڈر ختم ہو جائیں گے. اس دن بغیر تاریخ کا ایک دن ہوگا، لیکن ہر شخص کی تاریخ اسی دن لکھی جا رہی ہوگی. اللہ والے، قرآن پڑھنے والے، اپنا حساب رکھنے والے، ہر گناہ پر، ہر گناہ کے موقع پر اس دن سے جڑے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، بیان کر رہا ہے. ایک نبی کے الفاظ ہیں، ایک رسول کے الفاظ ہیں، جو قیامت تک ہر شخص کے لیے زندگی کا دستور ہیں. گناہ کا دل کرے یا موقع ملے یا گناہ کی فضا ہو، قل انی اخاف، کہہ دیجئے، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی والا کام کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے، ایک بڑے دن کے عذاب سے. من یصرف عنہ یومئذ، جس شخص سے وہ بڑے دن کا عذاب موڑ دیا جائے گا، فقط رحمہ، تو یقیناً اس اللہ کی رحمت میں وہ شخص داخل ہو جائے گا. ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی مجھے ڈر لگتا ہے. لیکن ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہم حرام سمیٹ لیتے ہیں، ہمیں اس دن سے ڈر نہیں لگتا. ہم گھروں میں ایک غلیظ کلچر سکرینوں کے ذریعے بنا لیتے ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا. اسی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو پردے اتروا دیتے ہیں، لباس ادھورا کر دیتے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا. اہل ایمان تو رب کی حضور ایک نافرمانی پہ کہہ رہے ہیں عذاب یوم عظیم، لیکن معاشرے میں زندگی گزارنے والے، مسلمانوں کا شناختی کارڈ رکھنے والے، وہ ادھر ادھر کا مال ہڑپ کرنے والے، اللہ کے بندوں کا حقوق غصب کرنے والے، وہ نہ جانے کن کن شکلوں میں وہ کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل اور سوچیں عذاب یوم عظیم کے ساتھ نہیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یومئذ، اس دن
استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اپنے رب کی باتوں، اپنی رب کی دعوت پر لبیک کہہ لو، سن کر عمل کر لو، اس دن سے پہلے لا مرد له من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کو کوئی پلٹانے والا نہیں ہے. ما لکم من ملجأ یومئذ، یومئذ جب یہ لفظ آئے گا قرآن میں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے گا. ما لکم من ملجأ یومئذ، کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی پناہ نہیں ملے گی اس دن. وہ دن جب آ گیا اور یقیناً آئے گا، اس دن سے پہلے ہم ہیں کیا؟ ایک چہرہ، ایک وجود، کچھ رشتے ناتے، کچھ تعلقات، کچھ ظاہری معاملات، کچھ چھپی ہوئی چیزیں. یہی تو انسان ہے. ایک اس کا چہرہ ہے، ایک اس کا وجود ہے، چند اس کے رشتے ہیں، کچھ اس کے تعلقات ہیں، کچھ اس کے ظاہری امور ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا. اب ان 4-5 چیزوں کو اس دن کے آنے سے پہلے اس وجود کو محسوس کیجئے ہم کس طرح اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر، تم سب لوگوں پر ہمارے مقرر کردہ فرشتے ہیں. کرامن کاتبین، شاندار ہیں، لکھے جا رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں. یہ ہمارا شب و روز یہ ہے، ہم ان فرشتوں سے آزاد نہیں ہو سکتے، ان سے کچھ چھپا نہیں سکتے، ان سے جو اللہ نے ان کو صلاحیت اور قوت دی ہے بچ نہیں سکتے. بس ہم یہ ہیں. لیکن اس دنیا کے بعد ہم 2 فرقے ہیں، 2 جماعتیں ہیں. اگر فرقہ اپنانا ہے تو 2 فرقے قرآن میں ہیں. ایک فرقے والے بن جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر یہ نگہبان فرشتے ہیں، لکھے جا رہے ہیں جو تم کرتے ہو، جانتے ہیں وہ سب جو تم ظاہر کرتے ہیں چھپاتے ہو. پھر 2 فرقے بن جاؤ گے. ان الابرار لفی نعیم، پھر نیک لوگ تو نعمتوں میں جا بسیں گے. وان الفجار لفی جحیم، اور بد کردار لوگ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. یصلونھا یوم الدین، اس بدلے کے دن اس میں داخل ہو کے رہیں گے. وما هم عنھا بغائبین، اس سے وہ غیر حاضر ہو ہی نہیں سکتے. وما ادراک ما یوم الدین، تم لوگوں کو کیا شعور کہ وہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تم کوشش بھی کر لو تو نہیں جان سکتے اس یوم الدین کی ہولناکی کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی بھی نفس کے ہاتھ میں کسی دوسرے نفس کا کوئی معاملہ نہیں رہے گا. والامر یومئذ، یومئذ والامر یومئذ، ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری کبریائی، سارے کا سارا اختیار للہ، اللہ کے لیے رہے گا. والوزن یومئذ الحق، اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے گھر کو، اپنے نام اعمال کو، اپنی جیب کو، اپنی کمائی کو، اپنی ملازمت کو، ان سب چیزوں کو. والوزن یومئذ، یومئذ، اس دن، اس دن، یومئذ، قرآن کا لفظ جکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے. ایک تھا یوم، یہ ہے یومئذ. اس دن تولا جائے گا جوانی کو، صبح کو، شام کو، استغفار کو، گناہوں کو، نیکیوں کو. والوزن یومئذ الحق، غریب کو تولا جائے گا، امیر کو تولا جائے گا، عالم کے اعمال کو تولا جائے گا، امتی کے اعمال کو، امی کے اعمال کو تولا جائے گا. والوزن یومئذ الحق، اس دن
اس دن وہ وزن ہونا، ان کا وزن نکالا جانا حق ہے. دو فرقے ہوں گے اس دن، دو فرقے ہوں گے. فرقہ بنانا ہے، ان میں سے ایک بنا لینا. فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، یہی تو کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، جن کے پلڑے ہلکے رہ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی تو ہیں جو اپنا آپ ہار دیں گے. بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ یہ ہمارے احکامات پہ ظلم کرتے تھے، ہماری آیتوں پہ ظلم کرتے تھے. ہم سود کو حرام قرار دیتے تھے، یہ حلال کر کے کھا جاتے تھے، یہ حلال بنا کر پیش کرتے تھے، یہ اس کا نظام کا حصہ تھے. ہم نے مرد و زن کے لیے حدود مقرر کی تھیں، انہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کر دیا تھا. ہم نے جرائم کی بیخ کنی کے لیے کچھ اللہ نے حدود مقرر کی تھیں، انہوں نے اپنے سزائیں گھڑ لی تھیں. ہم نے ان کو اسلام دیا تھا، یہ پھر اسلام کی نعمت کو چھوڑ کر دائیں بائیں چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، یہ ہماری آیتوں پہ ظلم کرتے تھے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن ان مجرموں کو تم دیکھو گے کہ یہ بیڑیوں میں، یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. سرابیلہم من قطران، ان کے لباس سارے کے سارے وہ تارکول سے ہوں گے. وتغشا وجوہہم النار، آگ چہروں پہ چھائی ہوئی ہوگی. یہ یومئذ یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، ہم ان کو اٹھائیں گے، ہم ان مجرموں کو اٹھائیں گے. اور اٹھاتے ہوئے، ابھی تو صرف اٹھایا ہے، خوف کے مارے ان کے چہرے نیلے پڑ کے سیاہی مائل ہو جائیں گے. زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کریں گے کہ ہم تو صرف چند دن یا 10 دن گزار کے آئے ہیں. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، لوگو ہم جو اس سے پہلے ہو چکا آپ کے سامنے واضح طور پہ بیان کر دیتے ہیں. من اعرض عنہ، جو اس قرآن سے منہ موڑ لے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اس کو یہ بوجھ قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا. خالدین فیہ، یہ قیامت کی سختیاں عارضی نہیں ہوں گی. وساء لہم یوم القیامت حملا، یہ بوجھ انتہائی برا بوجھ ہے اگر اٹھانا پڑ گیا. یہ چہرہ انسان کا، تغشا وجوہہم النار، مجرم کا ایک طرف یہ چہرہ ہے. رشتوں کا کیا حال ہوگا؟ آئیے رشتے سامنے رکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن جب وہ آ جائے گا، اور یقیناً وہ آئے گا، لا انساب، کوئی ناطے نہیں ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی. فمن ثقلت موازینہ، پھر وہی دو فرقے، فاولئک هم المفلحون، یہی ہوں گے جن کے پلڑے بھاری ہو جائیں. فرقہ بننا ہے، ایک فرقہ وہ بنے جو اپنا پلڑا بھاری کرتا ہے، اپنے آپ سے سچے ہو جائیں، اپنے تو وفادار ہو جائیں، اپنی آخرت کو بہتر کرنا شروع کر دیں. نہ جانے کس کا آخری جمعہ ہے، نہ جانے کس کا آخری سال ہے، نہ جانے کس کی آخری مہلتیں ہیں. ومن خفت موازینہ، جن کے پلڑے ہلکے رہ گئے، کہا فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہی تو لوگ ہیں جو اپنا آپ ہار دیں گے. فی جہنم خالدون، سدا کے پھر اسی جہنم کے مکی ہوں گے. تلفح وجوہہم النار، چہروں پہ تھپڑ لگ رہے ہوں گے آگ کے. وہم فیہا کالحون، اسی میں گل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں. سنائی دے رہی ہوگی رب کی بات. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میرے احکامات تم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے تھے؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم اس کو عملی طور پر جھٹلائے جا رہے تھے. قالو، کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا،
اے اللہ ہم پر، اے ہمارے رب ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ ہم اجتماعی طور پر راستے سے ہٹ کر مطمئن قوم بنے ہوئے تھے، ربنا اخرجنا منها اے اللہ ہمیں ایک دفعہ نکال تو صحیح، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اگر ہم پھر یہ کام کریں، ایسی زندگی گزاریں، ایسے شب و روز لے کے آئیں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ پھر ہم ظلم ہوں گے، ہم ظالم ہی ہوں گے، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ رب کہے گا اسی میں سڑتے رہو، اخسؤوا فِيهَا اسے میں رسوا ہوتے رہو، اسی میں جلتے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونِ مجھ سے بات بھی نہ کرو، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ رشتوں کا ایک اور منظر یومئذٍ لفظ کے ذریعے دیکھ لیجئے، یوم تقوم الساعہ جس دن یہ گھڑی آ گئی اس دن یتفرقون سب جدا جدا ہوں گے، یتفرقون الگ ہو جائیں گے، دوست دوست سے، اولاد باپ سے، ماں باپ بچوں سے، یتفرقون معاملہ ہی الگ ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جن کو ایمان کی توفیق ہوئی ہوگی اور ایمان کے ساتھ دعوے کے ساتھ عملوا الصالحات نیکیاں کر کر کے زندگی گزار کے آئے ہوں گے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ایک باغ ہوگا وہ یحبرون اس میں خوش کر دیے جائیں گے، اے اللہ ہمیں بھی وہی خوشی عطا فرما دینا۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ لیکن جن کی زندگی رب کی آیات کی نافرمانی میں ہے، اس کی تکذیب میں ہے، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ان کو چن چن کے عذاب میں پیش کیا جائے گا۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ اس دن جو ایک نیکی بھی لے کے آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا اس کو اس نیکی سے بہتر دیا جا رہا ہوگا۔ اور اتنی ہولناکی، اتنی اذیت، چہروں پر آگ، رشتے بکھرے ہوئے، اور لباس وہ بھی آگ کا، وہ بھی گرم مادوں کا، لیکن یہ ایمان والے، یہ نیکیاں لے کے آنے والے، ماجرا کیا ہوگا؟ وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اس دن اہل ایمان سب گھبراہٹوں سے بے پرواہ بے خوف ہوں گے۔ یہ تلخیاں، یہ اذیتیں، یہ منظر ان کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، جو سہنا تھا انہوں نے دنیا میں سہ لیا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اے اللہ ہمیں بھی ان گھبراہٹوں سے امان نصیب فرما۔ اے رب کریم جب وہاں پر پیش ہو ان اذیتوں سے رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ جو برائی لے کے آئے گا، میوزک اور ڈرامے لے کے آئے گا، اپنے کردار کی غلاظت لے کے آئے گا، شرک لے کے آئے گا، بدعتیں لے کے اٹھے گا، سود لے کے اٹھے گا، کمیشن کی کمائی لے کے آئے گا، بے پردہ بیٹیوں اور بہنوں کو لے کے آئے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ وہ گالیاں لے کے آئے گا، وہ دوسروں کے خلاف ناجائز پوسٹیں لے کے آئے گا، اور سیئہ کیا ہے؟ یہی تو سیئات ہیں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ وہ بے نمازی نامہ مال لے کے آئے گا، وہ زکوٰۃ بچانے والا اس زکوٰۃ کو اپنے خلاف گواہ بنا کے آئے گا۔ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ان کو اوندا کر کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سوچو تو صحیح، یہ جو تمہیں بدلہ مل رہا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کے سوا کسی اور چیز کی وجہ سے مل رہا ہے۔ پوچھا جائے گا هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سناؤ تو صحیح، یہ جو بدلہ مل رہا ہے حساب تو لگاؤ، تمہارے اپنے نامہ اعمال کے علاوہ تو نہیں کسی چیز کا مل رہا۔ یہ قرآن کا ایک لفظ یومئذ جہاں پہ آئے گا رک جائیے گا۔ فَإِنَّهُمْ وہ
جو بہکے واعظوں کے پیچھے چلتے رہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ وسنت رسول ہی چھوڑ کے گئے تھے، سنت رسول چھوڑ کے گئے تھے، جو لوگ کتاب اللہ پہ تو محنت نہ کر سکے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کھولنے کا موقع تو نہ ملا، لیکن علماء نما لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال خراب کرتے رہے، بہکتے رہے، شرک میں مبتلا ہوئے اور گمراہیوں میں گئے۔ یومئذ وہاں پر ایک منظر بیان کر رہا ہے، جس شخص کو اللہ نے ممبر پہ کھڑے ہونے کی توفیق دی ہو، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دین کا کام کرنے کی توفیق دی ہو، ایک طرف درجات بھی بڑے بلند ہیں، لیکن اگر دین بیچتا ہو، فرقہ بناتا ہو، جماعتوں اور فرقوں کی محبت پہ وہ امتوں کو توڑتا ہو اور اپنا چورن بیچتا ہو، ایسے مقتدی بھی، ان کے رہبر بھی اس آگ میں ایک مکالمہ کر رہے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے دیکھیں گے، بات چیت شروع کریں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہیں گے تم لوگ ہمارے پاس آیا کرتے تھے، تم خود ہمارے پاس چل کے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، ہمیں باتیں نہ کرو، تمہارے اپنے اندر ایمان نہیں تھا۔ وما کان لکم علیکم من سلطان، وہ گمراہ کرنے والے اپنے مقتدیوں سے کہیں گے ہمارا تمہارے پہ کوئی زور زبردستی تو نہیں تھا، تم چاہتے تو ہماری بات نہ مانتے۔ بل کنتم قوما طاغین، اصل میں تم خود سرکش تھے، تمہیں وہ فتویٰ اچھا لگتا تھا جو دائیں بائیں سے سود کو حلال قرار دے دیتا ہو، جو علماء کرام ہاتھ جوڑتے تھے، واعظ دیتے تھے کہ سود کی مختلف شکلیں بدل بدل کر لوگ اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں وہ پرانے ملا لگتے تھے، مولوی لگتے تھے، تم سود میں ادھر ادھر کے سستے سے اور بکے ہوئے لوگوں کے سستے فتووں کے جیسے سود کو اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ بل کنتم قوما طاغین، علماء تمہیں بتاتے رہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے، لیکن تم نے اپنے بیٹیوں کے سکرینوں کے اوپر نچا دیا، ان کو بے لباس بنا دیا۔ علماء کہتے رہے کہ یہ نظام تعلیم مومن بیٹے اور بیٹیاں پیدا نہیں کرتا، لیکن تم انہیں قدامت پسند کہتے رہے۔ کنتم قوما طاغین، سرکش تمہارا نفس تھا، تم خود لوگ تھے، ہمیں کیا آج برا کہتے ہو۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، وہ جاہل اور ان کے مقتدی کہہ رہے ہوں گے دیکھ لو آج ہمارے رب کی وہ باتیں جو قرآن کی شکل میں ہم سنتے تھے آج وہ حق ہو گئیں، اور اب ہم سب عذاب چکھ رہے ہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، اس لیے کہ ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے، ہم اپنے مسلمانوں کو قبروں پہ سجدہ کروا دیتے تھے، اپنے حکمرانوں کو راضی کر کے حرام کو حلال کر کے پیش کر دیتے تھے، ہم ثقافت کے نام پر سارے کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے میں قبول کر لیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں تھے نا، آخرت میں ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اب آخرت میں عذاب میں یہ ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، مشترکون شریک ہیں، اکٹھے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یہ قرآن کا ایک لفظ یومئذ، الاخلاء، دوستوں کو لے لیں، رشتوں کی میں نے بات بتا دی، چہرے کی بتا لی، اب دوستوں کو لے لیں، یاروں کو لے لیں، کولیگ کو لے لیں، اگر ان میں سے بے نماز ہیں، اگر ان میں سے گناہ کی دعوت دینے والے ہیں، اگر وہ نماز فیلو نہیں ہیں، اگر وہ نیکی کے کولیگ نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوست آپس میں اس دن یومئذ
آئے گا جیسے آج جمعہ آیا ہے. یہ دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. تھا یہ بھی نیک کام نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے میں بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ دشمنی بن جائے گی. الا المتقین، ہاں جو بچ بچ کے زندگی گزار آئے، جو تقوی کی روش پہ چلتے رہے، جو بچتے رہے، جو سمیٹتے رہے، جو کچھ جمع کرتے رہے، وہ نہیں. عام لوگ، وہ دوست، وہ آپس میں جاننے والے. انسان کا چہرہ یہ حال ہوگا، انسان کے رشتوں کا یوں بکھرنا ہوگا، دوستیوں کا یوں کٹنا ہوگا. اور پھر یومئذ، ایک چیز ہے نا، ایک چیز ہے جس کو ہم چھپا کے پھرتے ہیں، وہ ہماری وہ راز ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا. قرآن کہتا ہے دوستوں کا حال سن لیا، رشتوں کا سن لیا، چہرے کا سن لیا، وجود کا دیکھ لیا، تو اپنی نجی معاملات کا دیکھ لیے. یومئذ تعرضون، یومئذ اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. چھپاؤ اللہ سے، فرشتوں سے. اور قرآن کا یومئذ کا لفظ، اس کو لے لیجئے، اپنے موبائل میں سرچ پہ لگا لیجئے، سافٹ ویئر پہ لگا لیجئے گا. آخری 2 یومئذ قرآن میں جو آخری دفعہ آئے ہیں، آخری جو 2 مقامات پہ آئے ہیں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن یہ سب لوگ نکلیں گے اشتاتا، ٹولیوں میں، مختلف ٹولیاں بن کر، مختلف اعمال کی بنیاد پر. لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال دیکھیں، اور یہ الگ الگ ہوں گے. آخری یومئذ پیغام دے رہا ہے قرآن میں. جو آخری یومئذ آتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بھولنا مت، تم سب لوگوں کو اس دن ان نعمتوں کا جواب دینا ہوگا، ان نعمتوں کا سوال ہوگا. اے اللہ ہم سب کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی نبینا محمد، اللہم بارک علی نبینا محمد. گزشتہ خطبہ جمعہ میں جب ہم اپنے ایک انتہائی پیارے بھائی، ایک نمازی بھائی، ایک خیر کی تصویر مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہے تھے، جو اس وقت کومے میں کہہ لیں، بے ہوشی میں کہہ لیں، ایک ہسپتال میں تھا، اور اس جگہ پر صف اول کا نمازی تھا. اور یہ صفیں اور یہ مسجد اور اللہ کی یہ مخلوق جانتی ہے اور گواہی دیتی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی یا مغرب کی نماز تک بیٹھ کے تلاوت کرتا رہتا تھا، استغفار کرتا تھا. ہم اس کے لیے دعا کر رہے تھے، شفا مانگ رہے تھے، اور میرا رب ہمارے اس بھائی کی روح قبض کر کے اپنے پاس لے کے جا رہے تھے. ہمارا وہ بھائی علی رضا، وہ اللہ کے پاس جمعے کے دن چلا گیا. یہ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں، احادیث جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ عبارتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں میں سے اس کی تفسیریں دکھاتے ہیں. اہل ایمان، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، آئینہ ہے. وہ ایک نمازی بھائی ایک ایسا آئینہ تھا جس کے اندر بہت سے لوگ اپنا ایمان درست کرتے تھے. وہ ایک ایسی نعمت تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو عطا کر رہے تھے. وہ ایک شخص جو امریکہ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، جس کو اللہ نے بے حساب عطا کیا تھا. وہ ایک آئینہ تھا ان امیروں کے لیے، امیر زادوں کے لیے، کہ جب اللہ نے عطا کیا ہو تو اللہ کے دین پر کیسے قائم رہ کر اطاعت کرتے ہوئے
اپنی اس آزمائش کو، اپنے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ بہت سی اولادیں بگڑتی ہیں مال کی وجہ سے، اور ابھی لوگوں کو باہر کا ویزا نصیب نہیں ہوتا، صرف اپلائی کیا ہوتا ہے، ان کے حلیے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی سیرتیں اور ان کی شکلیں اور ان کی جو منطقیں ہیں وہ اسلامی معاشرے میں زہر گھولنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے کہ جناب نے باہر کا ویزا اپلائی کیا ہے، وہاں کی وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ وہ شخص جس کے جنازے میں اسلام آباد کے تقریباً اکثر سچے صف اول کے نمازی حاضر تھے، وہ بڑے اسلام آباد میں جنازے ہوتے ہیں، گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہوتی ہیں، اور جنازوں میں محسوس کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی مال و دولت کی یا کسی کے اقتدار یا اس کے بیٹے یا کسی عزیز کے صرف ایک منصب کی وجہ سے گاڑیوں کی قطاریں ہیں، لیکن کھڑے لوگ صحیح طریقے سے نماز کے ظاہری ارکان بھی پورا نہیں جانتے ہوتے۔ لیکن ہمارے اس بھائی کی نماز جنازہ میں محبت سے جس طریقے سے لوگ چلے آ رہے تھے، اللہ کی مخلوق چلی آ رہی تھی، وہ گواہی بڑی یادگار گواہی ہوگی۔ اس کے لیے جو دعائیں ہوتی رہیں، نمازی یہاں پر ایک دوسرے سے تعزیت کرتے رہے کہ گویا ہم نے اپنا ایک اثاثہ کھو دیا۔ 50-51 سال کی عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ایک پل اس مسجد سے اترنا، اپنا ایک بڑا مصروف بہت بڑا سیٹ اپ چھوڑ کر بے پرواہ ہو کر بے خبر ہو کر نماز میں آ جانا، کہاں ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی مصروفیتیں؟ اور پھر نماز میں غرق ہونا، قرآن میں اپنے آپ کو کھپا دینا۔ ہمارا وہ بھائی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ ہمارے بھائی کی بہترین مہمان نوازی کر دینا۔ یا اللہ یہاں پہ بے حساب لوگوں کو کھلانے والا تھا، اے اللہ اس کو بے حساب عطا کر دینا۔ اے اللہ وہ صف اول کا نمازی تھا، اس نماز کے نور کو اس کی قبر کا نور بنا دینا۔ قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور گھنٹوں کرتا تھا، اے اللہ اسی قرآن کو اس کا سفارشی بنا دینا۔ اے رب کریم وہ انتہائی منکسر المزاج، وہ شخص جس کی عبادت، کثرت عبادت اس کو اکڑا نہیں دیتی، تکبر میں نہیں لے جاتی کہ میں تو بڑا نیک یہ بڑا کمزور، بلکہ وہ مزید جھکتا تھا، اس سے بات کرتے تھے، اپنی آواز اونچی نہیں کرتا تھا کہ میں مسجد میں ہوں، میں کسی قاری قرآن یا طالب علم کے سامنے ہوں، میں اس سے اونچی آواز میں بات نہ کروں۔ اے اللہ اس شخص نے عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اے اللہ تجھے عاجزی پسند ہے، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو جنت کا پہناوا، جنت کا کفن پہنا دے، اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے۔ اے اللہ ہماری ایک بہن ام حسان جو صبر کی ایک تصویر تھیں اور تفسیر تھیں، اور ہمارا بھائی آمن وعامل الصالحات کی اس میں جھلکیاں جھلکتی تھیں، یہ دونوں تیرے مہمان بنے ہیں۔ اے اللہ ان دونوں کو بھی اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ جو زندہ ہیں رب کریم ان سب کو اپنی اسی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں ناقص ہیں، الفاظ بکھرے ہیں، جملے نامکمل ہیں، لیکن تیری رحمت مکمل ہے، وسیع ہے، ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، نیک ہیں کم نیک ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ہماری غلطیوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارا ظاہر ہے باطن ہے دونوں کو چمکا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ہم سب کو شفاعت نصیب فرما دینا۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو اے اللہ شفا عطا فرما دے۔ جو اب جا رہے ہیں، جن کے آخری جمعے ہیں، آخری ماہ و سال ہیں، اے اللہ ان کا خاتمہ ایمان پر اور عمل صالح پہ فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔